بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ناظرین کرام، دل کی دنیا کے نام سے ایک نیا سلسلہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند اور ناپسند بتلاتا ہے۔ اسلام نام ہے اس طریقے کا جس طریقے پر چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس راستے کا جو راستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا سکھایا ہوا، بتلایا ہوا اور چل کر دکھلایا ہوا ہے۔ اسلام نام ہے اس راستے کا جس راستے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق خود اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کے جلیل القدر صحابہ چلتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی کے بعد تادم حیات اسی راستے کی تبلیغ اور اسی راستے کی وضاحت کرتے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں انہوں نے ختم کی۔ دین اسلام میری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی اور کامرانی کی اکیلی ضمانت ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کا سرخرو ہونا، سربلند ہونا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک کامیاب انسان قرار پانا، یہ دونوں کی دونوں باتیں اسلام پر موقوف ہیں۔ اسلام پر ہم کس حد تک چلتے ہیں، کس حد تک اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، اسی پر اس کا دار و مدار ہے۔ اور اسلام جس کے نام لیوا میں اور آپ ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک نسبت نہیں، صرف ایک تعلق کے اظہار کا نام نہیں، صرف کسی بات کے اعلان کرنے کا نام نہیں، یا اور واضح الفاظ میں ہم کہیں تو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اپنی زبان سے ادا کر لینے کا نام نہیں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلامی شریعت ایک انسان کو ایک ایسا انسان بناتی ہے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے مضبوط ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے اور ہمیشہ جڑا رہتا ہے، اور اس انسان کا تعلق اپنے بڑے، اپنے چھوٹے، جو اپنے اطراف و اکناف بسنے والے اس کے اپنے یا پرائے ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اسلام اس چیز کا بھی نام ہے کہ یہ اس انسان کو اس قدر اچھا بنا دیتا ہے کہ انسان خود اپنے اندرون، اپنے باطن کے تعلق سے بھی پوری طرح باخبر رہتا ہے۔ ایک ایسا انسان، ایک ایسا باخبر انسان جسے پتہ ہے کہ میرا قدم کس طرف اٹھ رہا ہے اور میرا قدم کس طرف بڑھنے سے رک رہا ہے، میرا قدم کس طرف بڑھنا چاہیے، مجھے کس طرف قدم اٹھانے سے رکنا چاہیے، اس سے پوری طریقے سے یہ انسان باخبر رہتا ہے۔ اسلامی شریعت میرے اور آپ کے سامنے یہی پیغام رکھتی ہے کہ مسلمانوں، اگر مسلمان ہو، مومنوں، اگر مومن ہونے کا دعویٰ ہے، مومن ہونے کا تمہیں احساس اگر ہے، تب پھر اس دعوے کو صرف دعویٰ رہنے نہ دو، اس احساس کو صرف احساس تک نہ رکھو، اس دعوے کے لیے دلیل فراہم کرو، اس احساس کو اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں، اپنے حرکات و سکنات میں، اپنی گفتگو میں، اپنے معاملات میں دکھلاؤ، جھلکنا چاہیے۔ یہ احساس تمہارے اپنے کاموں کے اندر جھلکنا چاہیے۔ یہی اسلام ہم سے کہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام نے یہی مطالبہ میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ اسلامی شریعت مجھ سے اور آپ سے چاہتی یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی صبح و شام، ہماری اور آپ کی خلوت اور جلوت، یعنی تنہائی، اور میری اور آپ کی محفل میں حاضری،
میری اور آپ کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی، عائلی زندگی، میری اور آپ کی ظاہری زندگی اور باطنی زندگی، میرے اور آپ کے اقوال و افعال جو ظاہر ہوتے ہیں وہ، اور میرا اور آپ کا دل، وہ دل کہ جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ جو اصل ہے ہمارے اپنے اعمال کے لیے، ہمارے اپنے کاموں کے لیے، ہماری اپنی باتوں کے لیے، ہمارے اپنے افعال کے لیے، یہ سارے کے سارے اسلامی شریعت کے پابند ہو جائیں، یہ سب کے سب اسلامی رنگ میں رنگ جائیں. یہی اصل میں اسلام ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، تمہاری زبان اسلام میں داخل ہو جائے، تمہارے اپنے حرکات و سکنات اسلام میں داخل ہو جائیں، تمہارا اپنا دل اسلام میں داخل ہو جائے، تمہارے اپنے دماغ کی سوچ اسلام میں داخل ہو جائے، تمہاری اپنی زندگی کا ہر معاملہ اسلام میں داخل ہو جائے. یہ وہ بنیادی پیغام ہے جو اسلام مجھ کو اور آپ کو دیتا ہے. ناظرین کرام، ہم اس سلسلے میں اسلام کا یہ جو ایک بہت وسیع باب ہے، اس وسیع و عریض باب میں سے ایک بہت ہی اہم باب، بہت ہی اہم حصہ اور بنیادی حصہ دل کا حصہ، اس سے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے اور سننے والے ہیں انشاءاللہ. دل کی دنیا، یہ میرا اور آپ کا جو دل ہے، بظاہر دھڑکتا ہوا گوشت کا ایک لوتھڑا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہمارے اور آپ کے کل کا کل جو ہماری زندگی ہے اس کا سردار، اس پر حکومت کرنے والا، اس پر اختیار بظاہر رکھنے والا اسباب کی دنیا میں، انسان کے اپنے دائرے میں، یہ جو دل ہے، اس دل کی دنیا کو ہم جانیں، اس دل کی دنیا کو ہم پہچانیں، اس دل کے جو معاملات ہوتے ہیں اس سے ہم باخبر رہیں. یہ دل کب دھڑکتا ہے، کس بات پر دھڑکتا ہے، کس کے لیے دھڑکتا ہے، اور کیسے اس کو ہم دھڑکتا ہوا رکھ سکتے ہیں، اور کن باتوں میں اس کو دھڑکنا چاہیے، کن باتوں میں اس کو جو ہے اپنی دھڑکن پہ قابو رکھنا چاہیے. یہ دل کب دل بنتا ہے اور دل کب ہمارے اور آپ کے لیے دلدل بن جاتا ہے، یہی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف میری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے، جس کی طرف مجھے اور آپ کو پوری طریقے سے اپنے دھیان کو باقی رکھنا، برقرار رکھنا چاہیے، اور جس کے پر دھیان رکھتے ہوئے اپنے دل کے تابع ہونے سے بڑھ کر، اپنے آپ کو اپنے دل کا غلام بنانے سے بڑھ کر، اپنے دل کو، اپنے اقوال و افعال کو، سب کو اسلامی شریعت کے تابع کر لیں. اس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبد کہلائیں گے، عبودیت اور بندگی کا جو تقاضا ہے وہ پورا کر سکیں گے. بندگی ہمارے اپنے زبان کے الفاظ میں بھی ہے، ہمارے اور آپ کے حرکات و سکنات میں بھی ہے، ہماری اور آپ کی آنکھوں کی جو نظر ہے اس میں بھی ہے، میری اور آپ کی جو سماعت ہے، کانوں سے ہم جو سنتے ہیں، اس میں بھی بندگی ہے. اور یوں کہیے ان سب سے آگے بڑھ کر میرا اور آپ کا جو دل ہے، یہ جو دھڑکتا ہوا دل ہے، اس میں بھی بندگی ہے، بلکہ بندگی کا ایک بڑا حصہ اسی دل سے جڑا ہوا ہے. تو اس دل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنانا، اس دل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے درجات میں اونچے سے اونچے درجے تک لے کر جانا، یہ میری اور آپ کی زندگی کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے کہ ہمارا اور آپ کا اس دنیا کے اندر ایک ہی بنیادی مقصد ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ناظرین، ہم اپنی بات کو یہاں روکتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ واپس لوٹ کر مزید اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے یہ بات سنی اور سمجھی کہ ہمارا اور آپ کا اس دنیا کے اندر ایک ہی بنیادی مقصد ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے فرمایا میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں. یہ جو عبادت اور بندگی ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اس مقصد کی تکمیل کی بہت ہی اہم بنیاد یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ہو جائے. اس طرح ہم ہمارے اپنے دل کے ساتھ اللہ کے بندے رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہونے کے بجائے دل کو سرکش چھوڑ دیں اور ہم دل کی بندگی کرنے لگیں، دل کی غلامی کرنے لگیں.
یہ وہ اہم مسئلہ ہے جس پر ہم نے بریک پر جانے سے پہلے مختصر سی روشنی ڈالی تھی. ہم اپنی اس گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہیں. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتلاتی ہے، سکھلاتی ہے کہ یاد رکھیں ایمان جسے کہتے ہیں، اس ایمان کا اہل سنت والجماعت کے پاس، سلف صالحین کے پاس 3 چیزوں سے بڑا گہرا تعلق ہے. 3 چیزوں کا نام ہے ایمان. ایمان 3 باتوں کا نام ہے. سب سے پہلی بات ہے زبان سے اقرار کرنا، دوسری بات ہے دل سے اعتقاد رکھنا، اور تیسری بات ہے اپنے اعضاء سے، اپنے جوارح سے عمل کرنا. ایمان ان تینوں چیزوں کا نام ہے. زبان کا اقرار، دل کا اعتقاد، اور اپنے اعضاء اور جوارح کا عمل. اپنے ہاتھ، اپنے پیر، اپنی زبان اور اپنے جسم کے جو مختلف اعضاء ہیں ان سے جو عمل. ایمان جسے کہتے ہیں وہ ان تینوں چیزوں کا نام ہے. ان تینوں چیزوں کا نام ہے. اہل علم نے اسی لیے ایمان کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ ایمان نام ہے اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان یا بمعصیت الرحمن. اسلامی شریعت کی نظر میں دل کا جو معاملہ ہے یہ براہ راست ایمان سے جڑا ہوا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ایمان کا جو معاملہ ہے وہ دل سے جڑا ہوا ہے. جو دل مومن نہیں وہ انسان مومن نہیں. جس انسان کا دل ایمان سے خالی، اس کا ایمان ایمان نہیں. زبان اقرار کرتی ہو، زبان تسلیم کرتی ہو، اور ظاہری طور پر اسلامی شریعت کے جتنے شعائر اور جتنے آداب اور جتنے احکام ہیں ان سب کو ہم بجا لاتے ہوں، دل ہمارا مومن نہیں تو ہم کچھ نہیں، ہم مسلمان نہیں، ہم مومن نہیں. آپ سبھی جانتے ہیں اسلامی شریعت نے میرے اور آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایک گروہ کا تذکرہ فرمایا. وہ ہیں منافقین. منافقین کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کا بنیادی مسئلہ یہی تھا کہ وہ زبان سے اقرار کرتے تھے. قالوا نشہد انک لرسول اللہ. وہ گواہی دیتے تھے، زبان سے اقرار کرتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ظاہری طور پر پوری طرح نہ صحیح، نہ چاہتے ہوئے صحیح، سستی اور کاہلی کے ساتھ صحیح مسجدوں میں اہتمام کے ساتھ حاضر ہو جاتے تھے، مسجدوں کے اندر حاضری دیتے، کوشش کرتے اگر بچ سکے تو بچ جائیں، ورنہ میدان جنگ میں تک اسلام کی خاطر لڑا کرتے تھے. لیکن اس سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے متعلق یہ بات بیان فرمائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں، نچلے درجے میں منافقین ہوں گے. اہل علم نے، مفسرین کرام نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ کافر جو کھلا کافر ہوتا ہے، ایسا منافق اس کافر سے بھی زیادہ نچلے درجے کا ہوتا ہے. جو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ منافق ایسا منافق ہے کہ وہ اسلامی شریعت کی نظر میں کھلے کافر سے زیادہ بدتر ہے. سبحان اللہ. ایک تو نفاق کتنا خطرناک معاملہ ہے یہ ہمارے سامنے بات واضح ہوتی ہے، وہیں یہ حقیقت بھی کھل کر آتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ دل اگر مومن نہیں، دل کے اندر اگر ایمان نہیں، دل کے اندر اگر ہمارے اور آپ کے حقیقی معنوں میں وہ احساس نہیں جو کہ زبان سے اقرار کرتے ہوئے ہم جگانا چاہتے ہیں، دکھلانا چاہتے ہیں، تب پھر اسلامی شریعت کی نظر میں وہ مومن ہی نہیں رہ جاتے. سبحان اللہ. اس سے ہمارے اور آپ کے سامنے دل کی اہمیت اور دل کے جو اعمال ہیں اور دل کے جو معاملات ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں ان کی حیثیت کیا ہے یہ واضح ہوتی ہے. قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کریمہ ہے جو میرے اور آپ کے سامنے اس دل کی اہمیت اور اس دل کی سلامتی کی ضرورت کو واضح کرتی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. لا ينفع مال ولا بنون، نہ اولاد نہ مال، دونوں میں سے کوئی کام نہیں آئیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ انسان جو انسان اللہ تعالیٰ کے پاس ایک سالم، صحیح، محفوظ دل لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے. محفوظ دل،
صحیح سالم دل لے کر جو بندہ پہنچے وہ کامیاب ہوگا. اس دن اس کا صحیح سالم دل اس کو نفع پہنچائے گا. مال نہیں، اولاد نہیں، کوئی اور عہدہ و منصب نہیں، کوئی نسبت نہیں، کوئی تعلق نہیں، لیکن دل اگر صحیح سالم دل اگر ہوگا، یہ دل کل کے دن کام آئے گا جس دن دنیا کی کوئی اور چیز کام آنے والی نہیں. دل کی سلامتی، دل کی حفاظت اور دل کا محفوظ ہونا، یہ صرف محفوظ ہونا نہیں، یہ میری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی کی اساس ہے، بنیاد ہے. قلب سلیم، محفوظ دل. کس چیز سے محفوظ دل؟ اہل علم نے لکھا شرک سے محفوظ، شرک سے سلامتی میں رہنے والا دل، بدعتوں سے سلامتی میں رہنے والا دل، خواہشات شہوات سے محفوظ رہنے والا دل، شبہات سے محفوظ رہنے والا دل. مختصر الفاظ میں ہر اس بات سے محفوظ رہنے والا دل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتے ہوں یا جس سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہوں. ایسا محفوظ دل، ایسا قلب سلیم لے کر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دل انسان کو فائدہ پہنچائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا دل نصیب فرمائے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کے مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس انسان کے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صاف دل لے کر آئے، ایک پاک دل لے کر آئے جو ہر کسی کے لیے پاک ہو، اللہ تعالیٰ کا خیر خواہ ہو، نبی کا خیر خواہ ہو، اور انسانوں کا خیر خواہ ہو، مسلمانوں کے ذمہ داروں کا خیر خواہ ہو، اور یوں کہیے کہ ساری انسانیت، ساری مخلوقات کا خیر خواہ ہو. ایسا صحیح سالم دل لے کر آئے تبھی کامیابی ہوگی. سبحان اللہ. ہم نے ابھی دو باتیں آپ کے سامنے رکھی. ایمان کی بنیاد جن باتوں پر ہے، یا ایمان جن چیزوں سے جڑا ہوا ہے، ان میں سے ایک دل ہے. دل کا یقین، دل کا اعتقاد ضروری ہے. اور دوسری طرف آیت کریمہ کا یہ پیغام کہ ہم اور آپ کل قیامت کے دن کامیاب ہونا چاہتے ہیں، قلب سلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے کر آئیں. یوں سمجھیے کہ ہمارے ایمان کا آغاز بھی دل سے جڑ کر ہی ہو سکتا ہے، اور ہماری اخروی نجات، ہمارا خاتمہ بالخیر، ہمارا حسن خاتمہ، یہ بھی دل کی سلامتی اور دل سے جڑ کر ہی ہو سکتا ہے. یوں سمجھیے کہ ہمارے ایمان کا حقیقی آغاز بھی ہمارے دل سے جڑا ہوا ہے، اور ہمارا اور آپ کا نیک انجام بھی دل سے جڑا ہوا ہے. جس کا آغاز اچھے دل کے ساتھ ہو، جس کا اختتام اچھے دل پر ہو، جس کی شروعات صحیح سالم دل سے ہو، صحیح دل کے ساتھ ہو، جس کا انجام صحیح دل پر ہو، یہی انسان حقیقت میں کامیاب اور کامران ہونے والا ہے. اور یہی بنیادی پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی شریعت میں مجھ کو اور آپ کو دیا ہے. ناظرین کرام، پیغام ہم کو یہ ملا کہ دل کی جو دنیا ہے، اس دنیا کو جانو، اس دنیا کو پہچانو، اور اس دل کی طرف سے پوری طریقے سے باخبر رہو. اسی سے ہمارے اور آپ کے ہر خیر کی ابتدا ہے، اور اسی کی حفاظت کر کے ہم اپنے خاتمہ بالخیر کی توقع کر سکتے ہیں. اور بگاڑ اگر آ سکتا ہے، یہاں سے ایسی شروعات ہوگی، اگر دل بگڑ گیا تو پھر ساری چیزیں خود بخود بگاڑ کا شکار ہو جائیں گی. پھر ہم زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں رہیں گے. ہم اگر محفوظ رہیں گے بظاہر ہمارے اپنے جسمانی اعضاء کے اعتبار سے، پھر بھی ہم محفوظ نہیں رہیں گے. یوں سمجھیے کہ اسلامی شریعت میرے اور آپ کے سامنے یہی پیغام رکھتی ہے کہ اپنے دلوں کی حفاظت کرو، اپنے دلوں کی فکر کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. یہ صرف صحابہ سے نہیں، اپنی پوری امت سے خطاب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی نے فرمایا، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. اللہ کے نبی نے فرمایا، سن لو، جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا لو چھڑا ہے، گوشت کا ایک ایسا لو چھڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح رہے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ بگاڑ کا شکار ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو جسم پورا کا پورا بگاڑ کا شکار ہو جائے گا. وہ ٹھیک تو سب ٹھیک، وہ بگڑا تو سب کچھ بگڑ گیا، وہ محفوظ تو سب محفوظ، وہ اگر غیر محفوظ تو سب کچھ غیر محفوظ. اور وہ کیا ہے؟ الا، لوگوں سنو، وہی القلب، یہ جو ٹکڑا ہے گوشت کا، جو لو چھڑا ہے، وہ دل ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث
ہمارے اور آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ دل کی طرف سے غافل نہ رہو. دل کی آبادی حقیقت میں پوری زندگی کی آبادی اپنی آخرت کی آبادی ہے، اور دل کی بربادی اپنی دنیا کی بربادی تو ہے ہی، اور ان سب سے بڑھ کر اپنی آخرت کی بربادی ہے. دل کو آباد رکھو، دنیا و آخرت آباد ہے. دل اگر ویران ہوا تو زندگی ویران ہے، آخرت ویران ہے. دل اگر روشن ہے، قبریں ہماری نور سے بھری رہیں گی، جنت کے منور مقامات، نور سے بھرے مقامات، پر نور مقامات ہمارا حصہ بنیں گے. دل اگر تاریک رہا، دل کے اندر اگر ظلمت رہی، دل کے اندر اگر تاریکیوں نے گھیرا کر رکھا ہے، تب پھر اللہ محفوظ رکھے قبر کے اندر بھی تاریکیاں، جہنم کی وہ اندوہناک جو عذاب ہیں، یہ سب میرا اور آپ کا مقدر بنیں گے. دل کی دنیا کو جانو، دل کی دنیا کو پہچانو، اور دل کی دنیا کو آباد کرنے کی کوشش کرو. یہ وہ بنیادی پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس آیت کریمہ میں دیا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ناظرین کرام، ہم اپنے اس سلسلے کو آج یہیں روکتے ہیں. اس سلسلے کو ہم اپنے اگلے حلقے میں جاری رکھتے ہیں. والسلام علیکم.